اوکے جی، سب سے پہلے ہم تھوڑی کی انفارمیشن لے لیتے ہیں اس سورہ کے بارے میں. کس کس کو پتہ ہے سورہ کا نام اور اس کا میننگ؟ نام تو پتہ ہے، میننگ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ فاتحہ کا میننگ. سورہ فاتحہ کا میننگ اس کا میننگ ہوتا ہے اوپننگ، یعنی کہ جس چیز کو اوپن کیا، جس سے اوپن کیا جائے. جیسے عربک لفظ جو ہے اس کے لیے اوپننگ کے لیے یوز ہوتا ہے فاتحہ. یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارلی ان کی جب ریولیشنز ان پہ آ رہی تھی، یہ ارلی سورز میں سے ہے. کچھ جو اسکالرز ہیں ان کے مطابق یہ 5th سورہ تھی، 5th وحی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور یہ فرسٹ کمپلیٹ سورہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. باقی جو ڈفرینٹ سورج تھی وہ تھوڑی تھوڑی اس میں نازل ہو رہی تھی. جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ جب سب سے پہلی سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی وہ کون بتائے گا کون سی تھی؟ سورہ علق. ویری گڈ. سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں جو تھیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی تھی. تو یہ آئی تھنک 5th وحی اکارڈنگ ٹو سم اسکالرز یہ 5th وحی تھی. اچھا، اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، جیسے کہ ام القرآن ہے، الشفا ہے، الصلاح ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے الصلاح کہا ہے. یہ یاد رکھیے گا، میں انشاءاللہ آگے ایک جگہ پوچھوں گی آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے، میں نے ہنٹ بھی دے دیا. چلیے جی، بسم اللہ. اچھا، اب اگین ایک سچویشن ہے، اور لیٹ سپوز آپ میں سے ایم شور کچھ بننا بھی چاہتے ہوں گے، کچھ کوئی اور کچھ چیز بننا چاہتے ہوں گے. ہم ایک سرجن کی ایگزامپل لیتے ہیں. لیٹ سپوز کہ آپ ایک سرجن بننا چاہتے ہیں اور آپ کہیں پہ گئے ہیں اور آپ کا وہاں پہ جو اس وقت جو پاکستان کے یا اس جگہ کے جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں کے بڑی ہی مشہور ایک سرجن آپ کو ملی ہیں، اور آپ جو ہیں بہت ایکسائٹیڈ ہوئے اور آپ ان سے ملیں، اور ان سے ملنے کے بعد میں آپ کو 2 آپشنز دیتی ہوں. آپ ان سے کیسے بات کریں گے؟ آپ ان سے کہیں گے ہائے، آپ نے کچھ اچھی سرجریز کی نہیں ہے تو مجھے کچھ ٹپس چاہیے آپ سے، تو what do you think؟ کب ٹائم ہے آپ کے پاس؟ آپ ایسے بات کریں گے، یا پھر آپ کہیں گے السلام علیکم میم، میں نے آپ کی کافی کیس اسٹڈی کیے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے، اور میں نے ایکچولی ابھی اپنی ہاؤس جاب ختم کی ہے، تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ اگر ایسا ہو سکے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ کام کر سکوں کچھ عرصے، اور تاکہ مجھے کچھ ایکسپیرینس ملے اور پھر میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں لوگوں کی ہیلپ کر سکوں. تو what do you think؟ آپ لوگ کیسے بات کریں گے ان سے؟ یلو یا پرپل؟ پرپل. پرپل. ویری نائس، ماشاء اللہ. یہی طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے سورہ فاتحہ میں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کس طرح بات کرنی چاہیے، کیسے دعا مانگنی چاہیے. سورہ فاتحہ ایک بہترین سیمپل ہے ہمارے لیے. ہمیں اپنی زندگی کی کبھی بھی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی دعا ہے، کوئی سپلیکیشن ہے، وہ ہمیں کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتا دیا. لیکن ایک طریقہ تو ہمیں پتہ چل گیا. اب میں ایک ایسی حدیث جو کہ مجھے جس سے مجھے گوس بمپس آتے ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں نے وہ پڑھی، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اصل میں یہ کائنات اور اس اصل میں جو ہمارے بنانے والے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، وہ کتنی بڑی، کتنی عظیم ذات ہے. ہماری سوچ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، لیکن ہمیں کچھ انڈیکیشن ضرور ملتی ہیں احادیث کے تھرو. اب مجھے کون بتائے گا، آپ سب کو یہ نظر آ رہا ہے ایک بڑا سارا ڈیزرٹ؟ جی. اور جی. آپ میں سے کون اس میں ایک رنگ ہے کوئی فائنڈ کر سکتا ہے؟ میں نے اس میں ایک رنگ چھپا رکھی ہے. Can you guys find it? Look closer. اچھا چلے میں بتاتی ہوں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے ہمارے پاس. یہ رنگ غور سے دیکھیں، نظر آئے گی، آ رہی ہے نظر؟ یس میم. آئی ایم شیور اتنے بڑے ڈیزرٹ میں تو رنگ پڑی ہوئی ایسی نظر آئے گی، ہے نا؟ اوکے،
تو اصل میں ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پورا یونیورس ہے ہمارا، جس میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے اسٹارز ہیں، شور ایک بہت بڑی مشہور ہوئی تھی ویڈیو جس میں سائز کمپیریزن تھا ڈفرینٹ پلانٹس کا. یہ تمام پلانٹس، یہ تمام گیلیکسیز، پورا ہمارا جو یونیورس ہے، اٹس انڈر دا فرسٹ ہیون، دا فرسٹ اسکائی، جو فرسٹ ہیون، جو پہلا آسمان ہے، یہ سب اس کے اندر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹ از لائک اے ڈیزرٹ ان دا رنگ. پہلے آسمان ڈیزرٹ ہے اور ہماری پوری یونیورس اٹس لائک اے رنگ ان دا ڈیزرٹ. اسی طرح جو سیکنڈ آسمان ہے اس کے بعد، اس کا ایسا ہی ہے جیسے فرسٹ اسکائی از لائک اے رنگ ان دا ڈیزرٹ. اینڈ اسی طرح جو تھرڈ اسکائی ہے وہ اتنا ہیوج ہے کہ جس طرح کے جو سیکنڈ اسکائی ہے اٹس لائک اے رنگ ان دا ڈیزرٹ. اور اسی طرح آپ نے سیونتھ اسکائی تک کی بات کی. دس از سو ہیوج. اور ان تمام چیزوں کے پالنے والے، ان تمام چیزوں کے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور جب سیونتھ اسکائی کی آپ نے بات کی، اور ہر اسکائی کا سائز اسی طرح ہے کہ سیونتھ اسکائی کا سائز اتنا ہیوج ہے کہ سکس اسکائی جو ہے اٹس لائک اے ڈیزرٹ ان دا رنگ. اور اس کے بعد ہے الکرسی، جو ہم آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں، وسیع کرسی السماوات والارض، کہ وہ تمام سراؤنڈ کرتی ہے تمام آسمانوں کو اور زمین کو. اور اس کا سائز ان تمام آسمانوں پہ، سیونتھ اسکائی جو سب سے بڑا تھا، اس کے سائز کمپیریزن میں ویسا ہی ہے جیسے لائک اے ڈیزرٹ ان دا رنگ ان دا ڈیزرٹ. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے. اور کرسی جو ہے اٹس لائک اے فٹ اسٹیپ. کرسی جو ہمارے اردو میں بولی جاتی ہے وہ والی کرسی نہیں ہے، وہ تو چیئر وہ نہیں ہے، اٹس اے فٹ اسٹیپ فار دا تھرون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش عظیم. تو اس کے بعد اس عرش عظیم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہم یہ چیز، اب آپ یہ سوچیں کہ ان تمام چیزوں کا پالنے والا، ان تمام چیزوں کے بنانے والے، ان تمام چیزوں کو سسٹین کرنے والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اور جب ہم ان سے دعا مانگتے ہیں تو آپ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی کنوکشن کا لیول آپ سوچیں کیا ہونا چاہیے. عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک کزن تھے، ان کے چچا کے بیٹے تھے. انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم دیں، اس کا علم عطا کریں قرآن کا. اور وہ اس چیز کی تفسیر کرتے ہیں کہ تھرون کے اوپر، عرش عظیم کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے. اس زمین میں جو چیز آتی ہے، اس کائنات میں جو چیز آتی ہے، یہاں سے جو نکلتی ہے، جو پتا، جو ایک سیڈ آپ زمین میں ڈالتے ہیں جب وہ نکلتا ہے، وہاں سے لے کے ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. امیزنگ ہے نا؟ What do you guys think? Yes. اتنی بڑی ذات، سبحان اللہ، اتنی بڑی ذات. اب ہم ان سے دعا مانگنے لگے اور انہوں نے ہمیں خود یہ بتایا ہے کہ مجھ سے کیسے دعا مانگ. تو شروع کرتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن میں ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگا کرو، اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے تو تم شیطان الرجیم کی اس سے پناہ مانگا کرو، کیونکہ وہ اس نے کہا تھا، اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں بہکاؤں گا، میں انہیں سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا. تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا کرے. شیطان الشیطانہ سے ورڈ نکلا ہے جس کا میننگ ہے فار اوے. یعنی کہ کس چیز سے فار اوے ہے یہ؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ Evil. نہیں، ایول تو وہ خود ہے. کس چیز سے وہ فار اوے ہے؟ شیطان خود کس چیز سے دور ہے؟ مطلب وہ اچھے کام سے دور ہے. گڈ. اور رحمت سے. ویری گڈ، ایکسلنٹ، ویری گڈ. اور ہدایت سے دور ہے. وہ ہمارے قریب مت آئے. بالکل، ویری گڈ. ہم اس لیے قرآن یہ تعوذ پڑھتے ہیں تاکہ وہ ہمارے قریب نہ آئے اور وہ ہمیں ہمارے دلوں میں وسوسے نہ ڈالے اور بیڈ تھاٹس نہ لے کے آئے ہمارے اندر. رائٹ؟
تو Yes. یہ ہم دعا کرتے ہیں. اوکے اب ہم آگے چلتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو نہایت جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور میں چاہتی ہوں ہم تھوڑا سا نا ان ورڈس کی ڈیٹیل میں جائیں. ہم یہ پڑھتے ہیں, ہم ٹرانسلیشن بھی پڑھتے ہیں, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے صحیح سے ریلیٹ کر پائیں اور سمجھ پائیں کہ اس کا کیا میننگ ہے, تو میں چاہتی ہوں ہم تھوڑا سا ان ورڈس کی ڈیٹیل میں جائیں. جو ورڈ اللہ ہے اکارڈنگ ٹو سم اسکالرز, یہ 2 ورڈس کا ملا ہوا ورڈ ہے. عربک میں ال لگاتے ہیں جب ہم کسی چیز میں, جیسے انگلش میں د لگاتے ہیں کسی چیز کو اسپیشل بنانے کے لیے, اسی طرح عربک زبان میں ال لگایا جاتا ہے. اور الہ از سم ون جس سے محبت کی جاتی ہے, جس کی ورشپ کی جاتی ہے اور جس کو اوبے کیا جاتا ہے. تو اللہ جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ the one جس کو ہم لو کرتے ہیں, the one جس کو ہم ورشپ کرتے ہیں, none other than him, the one جس کو ہم اوبے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں. اس کے بعد اور یہ کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, اور باقی جو آگے آئیں گے الرحمن الرحیم یہ صفاتی نام ہے. I want to tell you کہ یہ ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے. جیسے اس وقت ماشاءاللہ ایمن ہے اور اسما ہے, فاطمہ ہے, فضا ہے, منہا ہے, لیزا ہے, زائبہ ہے, یہ سارے نام جو ہیں یہ آپ کی اپنے نام ہے. جب کوئی آپ کو پکارتا ہے تو ان ناموں سے پکارتا ہے, رائٹ, یہ آپ کے ذاتی نام ہے. لیکن لیٹ سپوز کہ ایمن جو ہے وہ بہت ہی کائنڈ ہے, تو آپ اس کو دیکھ کے کہیں السلام علیکم کائنڈ, یا آپ اس کو دیکھ کے اگر آپ فاطمہ کو دیکھیں اور فاطمہ بہت ہی جینرس ہے تو آپ سے کہیں گے کیا حال ہے جینرس. وہ آپ کی صفت ہے, وہ پراپرٹی ایک چیز ہے جو آپ کے اندر ہے. اسی طرح جو ورڈ الرحمن اور رحیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. وہ رحمان, یہ ان کی صفت ہے, یہ ان کے اندر موجود ہے, یہ وہ بہت ہی رحم کرنے والے, بہت ہی کیئرنگ ہے. یہ راہ میم سے نکلا ہے. اور میں آپ لوگوں کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ رحم جو ہے وہ بیسیکلی جو مدر سوری آپ اونچا بولیں گے پلیز آئیوا. Miss, these are the adjectives that. Yes, exactly. These are adjectives. Very good. Very good. These are adjectives. اور میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو رحم ہے اٹس بیسیکلی جو مدرز ہوتی ہیں ان کا جب ان کے اندر بیبی ہوتا ہے, وہ جو ٹمی ہوتا ہے, اس جہاں پہ بیبی ہوتا ہے اس کو رحم بولتے ہیں. اینڈ یو کین امیجن کہ وہ اگر آپ مدرس کو دیکھیں تو ان کے کھانے کا خیال, وہ جو بیبی ہے ان کے اندر, مما ان کے کھانے کا خیال رکھ رہی ہیں, ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھ رہی ہیں, ان کی سیفٹی کا خیال رکھ رہی ہیں, ان کی گروتھ کا خیال رکھ رہی ہیں, ہر چیز کا. جب چلتی ہے تو دھیان سے چلتی ہے, بیٹھتی ہے تو دھیان سے بیٹھتی ہے. ہر ان کی پوری لائف جو ہے اس ٹائم پیریڈ میں جب ان کے ٹمی میں بیبی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے تو وہ پوری لائف ان کی اس کے حساب سے ہوتی ہے. اور اسی سے رحمان اور رحیم نکلا. اب آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں, آپ کی کتنی کیئر کرتے ہیں, آپ کے لیے اس دنیا کے اندر ہر چیز پرووائڈ انہوں نے کی ہے جس کی آپ سوچ سکتے تھے کہ آپ کو ضرورت ہے. ہم بریتھ کرتے ہیں, کیا کیا چیزیں, کیا کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, کون بتائے گا؟ رحمان رب نہیں, اللہ تعالیٰ کی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں, ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیں شو کرتی ہیں کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, وہ بہت کمپیشنیٹ ہے. فوڈ ہے, ڈرنکس ہیں, ملک, اور ہنی, ماشاءاللہ ویری گڈ, ڈیٹس ہیں, اور کپڑے پہننے کے لیے ہمارے یہاں پر فروٹس ہیں, فروٹس سب سے ہیں, بڑی نعمت پانی. پانی, ویری گڈ ماشاءاللہ ویری گڈ. اور ہمارے پہننے کے کپڑے ہیں وہ ہمیں اسی زمین سے ملتے ہیں. ہمارے سونے کے لیے اگر بیڈ ہے یا فرش ہے. جی بتائیے اقرا, دوبارہ بتائیے. رہنے کے لیے گھر دیا ہے, چھت دیا ہے. ویری گڈ. جی زائبہ. دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے کان. ویری گڈ ماشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں
کہ اگر ہم سوچنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور انہوں نے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے رزق پرووائڈ کر رکھا ہے ہماری سیفٹی کے لیے. آپ کو پتا ہے نا کہ ہماری ارتھ کے گرد ڈفرینٹ لیئرز ہیں جو کہ ارتھ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. جیسے ایک بہت ہی مشہور ایک لیئر جو ہے اوزون لیئر، تو آپ سب نے سنی ہوگی. ایک لیئر ہے جو کہ ہماری ارتھ کو ڈفرینٹ ہارمفل ریز سے، سن کی اور چیزوں سے پروٹیکٹ کرتی ہے. تو ہر چیز کا انتظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں پہ رکھ دیا ہے. اور رحمان اور رحیم ہے، جو کمپیشنیٹ ہے، ہم سے محبت کرتے ہیں بے انتہا. تو اٹس ناٹ اونلی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمارے کریٹر ہیں، وہ بھی ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اور اسی لیے وہ اب ہمارے لیے رسول بھیجتے ہیں، اپنی کتاب بھیجتے ہیں، تاکہ ہم یہ چیز جان سکیں کہ ہم اپنے رب کو کیسے پلیز کر سکتے ہیں. اور وہ یہ ہمیں بتا سکیں کہ اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے، میں نے آپ کو پہلی کلاس میں بتایا تھا نا کہ یہ جو قرآن ہے یہ بشیر اور نذیر ہے، یہ ڈرانے والا ہے اور یہ خوشخبری دینے والا ہے اچھے اعمال کرنے والوں کو. تو اور الرحمن جو ہے، اچھا اس کے اندر ایک ہوتا ہے مبالغہ، مطلب اس میں ایگزیجریشن ہے جو لفظ ہے. یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ سمندر کو دیکھیں تو کئی دفعہ ہائی ٹائڈز ہوتی ہیں، زور زور سے لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں، بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ٹھاٹھے مارتا ہوا جو سمندر ہوتا ہے. آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو کبھی، جو جن کے گھروں کے پاس یا جن کے شہروں میں اگر سی ہے. اور جو رحیم ہے وہ اٹس لائک اے ریور، ایک کنٹینیوس فلوئنگ ریور اسموتھلی جو ہر وقت آرام سے بہ رہا ہے. تو ان صفات میں یہ دونوں چیزیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ رحم کرنے والے اور کنٹینیوس رحیم. آگے چلتے ہیں. ایک جو اللہ تعالیٰ کی لو اور مرسی کی ایگزامپل میں آپ کو دوں گی. یہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ویسا ہوں جیسے میرا بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور وہ جب مجھے یاد کرتا ہے اکیلے میں تو میں بھی اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اس سے بہتر گیدرنگ میں اس کو یاد کرتا ہوں. اور جب وہ میرے پاس ایک ہاتھ جتنا آتا ہے تو میں اس کی طرف پورے آرم جتنا آتا ہوں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا کسی مشکل میں ہوتے ہیں، اور جب وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے آتا ہوں. یہ the most loving, the most caring ذات ہے اس رب کی جو آپ سے بے انتہا پیار کرتی ہے. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. جو ورڈ الحمد ہے اس کے اندر پریز بھی ہے اور تھینکس بھی ہے. ہم چیزوں کا یوزلی پریز کرتے ہیں یا تھینک یو کہتے ہیں، لیکن ہم اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کیا زبردست. اب جیسے اگر ہم اپنی ارتھ کو ارد گرد سے دیکھیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی زمین دی ہے جس میں ہماری ضروریات زندگی، ہماری جو بھی چیز ہمیں کھانے کی ہے، پینے کی ہے، پہننے کی ہے، اڑنے کی، ہر چیز کی ضرورت ہماری زمین سے پوری ہو جاتی ہے، رائٹ. اور ہم پریز بھی ساتھ کرتے ہیں کہ کیا امیزنگ ارتھ بنائی ہے. اگر آپ درخت دیکھیں، اگر آپ پہاڑ دیکھیں، اگر آپ ٹھنڈی ہوا جب لیتے ہیں وہ دیکھیں، اگر آپ بارش کو دیکھیں، اگر آپ سمندر کو دیکھیں، تو ہم کہتے ہیں وہ سمندر کس نے روک رکھا ہے؟ وہ ایک دم سے اوپر کیوں نہیں چڑھاتا؟ ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے اس کو روک رکھا ہے تاکہ وہ آپ کو تباہ نہ کر دے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. یس. تو الحمد کے اندر دونوں چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں کہ اس میں پریز بھی ہے اور اس میں تھینکس بھی ہے. اللہ ورڈ ہم نے ابھی پڑھا، لو، ورشپڈ، اوبیڈ. رب کا میننگ جو ہے، اصل میں رب ہوتا کون ہے؟ رب عربک میں رب البیت بھی کہتے ہیں، جو گھر کے جو سربراہ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں
انہیں رب البیت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ the one who is the owner, provider, sustainer. مطلب جو گھر کا ہر چیز، آپ دیکھیں جیسے آپ کے والد ہوں گے، والدہ ہوں گی، وہ ہمیشہ یہ ہر چیز کا گھر کا خیال رکھنا، گروسری ٹائم پہ آ جائے، اچھا یہ بلب خراب ہو گیا یہ ٹھیک کرانا ہے، اچھا یہ بجلی کے بل وغیرہ ٹائم پہ دینے ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، فلاں چیز ریپیئر کروانی ہے، اوور آل گھر کو پورا مینج کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اسی طرح رب العزت، اللہ رب العزت ہماری ہر چیز کو مینج کرتے ہیں. وہ ہمارے اونر ہیں، وہ ہمارے کریٹر ہیں، وہ ہمارے پرووائڈر ہیں، وہ ہمارے سسٹینر ہیں. اور عالمین جو ورڈ ہے وہ ان اٹ سیلف ایک جمع ہے. عالم، عالم ہوتا ہے جیسے عالم آف ہیومن، انسانوں کا ایک عالم ہے، مطلب بہت سارے انسان. ایک جنوں کا عالم ہے، بہت سارے جن، یا بہت سارے جتنے بھی اینجلس کا ایک پوری ان کا اپنا ورلڈ ہے. ایک اینیمل کنگڈم ہے پوری، وہ ایک جن کنگڈم ہے، ایک پوری ہیومن کنگڈم ہے. اگر آپ، اور اسی طرح اسٹار کنگڈمز ہے، مطلب بے انتہا یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ہے. اور یہ ان تمام کے لیے اونر بھی ہے، پرووائڈر بھی ہے، سسٹینر بھی ہے، کریٹر بھی ہے. ان کے ہر چیز از مینج بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو اگر آپ صرف اس لائن کا مطلب اگر اس طرح سے پڑھیں تو کیسا لگے گا؟ یہ تمام تھینک یو اور تمام پریز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. اللہ جو جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کی ہم ورشپ کرتے ہیں، اور جن کو ہم اوبے کرتے ہیں، اور وہ ہمارے اونر ہیں، وہ ہمارے کریٹر ہیں، وہ ہمیں ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اور نہ ہی صرف ہیومن سے، وہ تمام مخلوق کے، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ اینجلز ہوں، چاہے وہ ہیومنز ہوں، چاہے وہ سٹارز ہوں، یو جسٹ نیم اٹ، جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، وہ ان تمام کے لیے اونر، پرووائڈر، سسٹینر، کریٹر سب کچھ ہے. سمجھ آئی؟ یس. ہے نا؟ ہم لوگ اس طریقے سے تو سوچتے ہی نہیں ہیں. آگے بڑھتے ہیں. الرحمن الرحیم میں نے ابھی پہلے ایکسپلین کیا، ٹھیک ہے؟ تو اب سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کا سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کے رب ہیں، جو الرحمن الرحیم، انتہائی لونگ، کیئرنگ، کمپیشنیٹ، نائس، جو ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی جب ہم بس کیئر، لو صرف اس کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی کچھ اور جو اللہ تعالیٰ کی سبحانہ تعالیٰ کی کریشنز ہیں، وہ پھر ذرا ریلیکس ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں اچھا بس اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی رحیم ہے، وہ تو بڑے لونگ ہیں، ہم ٹھیک ہے چھوٹی موٹی غلطیاں کر لیتے ہیں، چوکے بڑے رحیم ہیں وہ تو. ایسے ہی ہے نا، ہم لوگ ایسے سوچتے ہیں نا. یس. ہم ایسے ایگزیکٹلی ہم ایسے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے لونگ ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ تو 70 مدد سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کہیں. لیکن ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد کراتے ہیں کہ میں مالک یوم الدین ہوں. الدین جو ورڈ ہے نا، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے کبھی کسی کا ادھار دینا ہو نا، تو وہ واپس کرنا، ادھار بدلہ دینا، کہ آپ نے کسی سے کچھ لیا ہوا تھا اور آپ نے وہ ادھار چکایا. تو وہ اس دن کے مالک ہیں، وہ ہیں اس دن کے اونر. جیسے ایک میں نے ابھی ریسنٹلی ایک سٹوری سنی اور مجھے وہ بڑی انٹرسٹنگ لگی اس کی. جیسے ایک ایگزامپل ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا ایک سرونٹ تھا، اور اس کا بڑا سارا فارم تھا، اور جہاں تک اس کا فارم تھا وہاں پہ اس نے ایک فینس لگایا ہوا تھا. تو وہ جو نوکر تھا اس نے اس کو کہا کہ دیکھو تم اس فینس کے آگے نہیں جانا، بس اس فارم کے اندر تم نے رہنا ہے اور سارا کام کرنا ہے، بس اس فینس کے آگے تم نے نہیں جانا ہے. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. تو خیر کئی دن تک وہ سرونٹ وہاں پہ کام کرتا رہا، اور پھر ایک دن اس نے وہ غلطی سے فینس کے پاس ہی کام کر رہا تھا، تو پھسل کے فینس کی دوسری سائڈ پہ چلا گیا، ذرا اوپننگ تھی. تو وہ بڑا پریشان ہوا، ایک دم سے کپڑے چپڑے جھاڑ کے تو وہ مالک کی طرف دیکھنے لگا. تو مالک خاموش ہو کے اس نے سر ہلایا کہ آ جاؤ اندر، اشارہ کیا، وہ آ گیا اندر. پھر اس نے کہا اچھا انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا مجھے.
پھر اگلے دن جو ہے کچھ دنوں کے بعد وہ جان بوجھ کے سلپ ہو گیا، تھوڑا سا فینس کی اس طرف چلا گیا. پھر اس نے دیکھا مالک کو، تو مالک نے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے گردن ہلائی، اس نے آگے سے کچھ نہیں کہا، کہ اشارہ کیا آ جاؤ اندر. اسی طرح کرتے 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 2 سال گزر گئے، اور اب وہ بندہ بڑا ریلیکس ہو گیا تھا سرونٹ. وہ کبھی ادھر چلا جاتا فینس کے، کبھی ادھر آ جاتا، کبھی 10-12 قدم اور آگے چلا جاتا، کبھی ادھر جا کے کام کرنے لگ جاتا، کبھی پھر واپس آ جاتا. اور جو اس کا مالک تھا اس کو دیکھ رہا تھا. 2 سال کے بعد اس نے اس کو سرونٹ کو بلایا. اس نے کہا بات سنو. اس نے کہا جی. اس نے کہا تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں 2 سال پہلے کہا تھا کہ اس فینس کے اس طرف نہیں جانا ہے تمہیں؟ اس نے کہا جی جی یاد ہے، آپ نے کہا تھا. تو کہیں گے تم تو جاتے رہے ہو. اس نے کہا ہاں آپ نے کچھ کہا ہی نہیں، تو مجھے لگا کوئی اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس نے جو مالک تھا اس نے کہا کہ میں نے اب یہ سوچا ہے کہ میں تم تقریباً کوئی 300 ڈیز جو ہے تم نے اس سائٹ پہ گزارے، 300 ٹائمز جو ہے تم اس سائٹ پہ گئے ہو، تو اب میں تمہیں پر ڈے 2 کوڑے ماروں گا. وہ گھبرا گیا. اس نے کہا کیا مطلب آپ مجھے کوڑے ماریں گے؟ کہہ رہے میں نے تمہیں منع کیا تھا، تو میں چاہو، میں نے سوچا تھا تمہیں ایک ہی دن سزا دوں. ہم اپنی لائف میں ڈسٹریکشنز کی وجہ سے اتنے مصروف ہو جاتے ہیں اور اتنا اگنور کرنے لگ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں وہ تو بڑے رحمان ہیں، وہ تو بڑے رحیم ہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے. کبھی کسی کے ساتھ برا کر دیا، کبھی چھوٹا سا جھوٹ بول دیا، کبھی چلو کوئی مووی دیکھ لی، اٹس اوکے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، وہ تو بڑے رحمان ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے، اور اس کا ہمیں ریمائنڈر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملٹیپل ٹائمز دیا ہے، ملٹیپل ٹائمز، اور کہا ہے کہ میں ہوں اس دن مالک یوم الدین، میں اس دن تمہارا میرا حساب پورا ہو جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرو، یہ دعا کیا کرو کہ تمہارا حساب نہ ہو، کیونکہ جس کا حساب شروع ہو گیا سمجھو وہ مارا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں سیدھے راہ کی طرف چلنے کی توفیق عطا کرے، کہ اور مالک یوم الدین، جس دن وہ یوم الدین آئے اس دن اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے. آمین یا رب العالمین. اوکے، اب ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم سب نے یہ چیز پڑھ رکھی ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک چیز کو یاد رکھیے گا، میں آگے جا کے پوچھوں گی. نعبدو کا تعلق ہے اس سے. سورہ فاتحہ کا نام ہے، کون سا نام ہے؟ کون بتائے گا؟ میم جو اس کے 3 نام پہلے بتائے تھے وہ بتانے ہیں؟ جی جی جی، ان میں سے ایک بتانا ہے جس کا تعلق اس آیت سے ہے. نعبدو مینز عبادت. کون سی عبادت کی بات ہو رہی ہے؟ الصلاۃ. بیوٹیفل، ماشاء اللہ، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. یس الصلاۃ، ویری گڈ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ سوچیں کہ ایک دن میں ملٹیپل ٹائمز مور دین اے ڈزن ہمیں یہ دعا مانگنے کے لیے کیوں کہہ دیا؟ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو الصلاۃ کہا ہے، اس سورہ کو، کہ یہ الصلاۃ ہے، یعنی کہ یہ نماز ہے. آپ کو پتہ ہے اگر سورہ فاتحہ اگر ہم کسی ایک رکعت میں مس کر دیتے ہیں تو وہ رکعت ہماری کاؤنٹ نہیں ہوتی، ہمیں وہ ریپیٹ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ از اے مسٹ، اٹس اے مسٹ. تو ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور کسی سے. جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور وہ جو ابھی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل جو حدیث بھی سنائی ہے رنگ ان اے ڈیزرٹ والی، آپ سوچیں وہ اتنی امیزنگ، اتنی بڑی ذات ہے، اور ہم ان سے یہ. اور بائی دا وے نعبدو اور نستعین جو ہے یہ عربک میں ہوتا ہے، جیسے ہمارے انگلش میں ہوتا ہے، ہمارے انگلش زبان میں جیسے ہوتا ہے نا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. عربک زبان میں یا تو پاسٹ ہوتا ہے اور پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی ٹینس یوز ہوتا ہے. تو نعبدو اور نستعین جو ہے اٹ مینس کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو ملا دیتا ہے.
تو نہ ہی ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ ہم ایک پرومس بھی کر رہے ہیں ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، ہم ایک پرومس کر رہے ہیں کہ ہم آپ ہی سے مدد چاہیں گے. ہم اور شرک نہیں کریں گے، ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گے کسی اور چیز کے لیے. کون کون یہ کرتا ہے؟ ہم تھوڑی بہت ہیلپ مانگتے ہیں، اس میں غلطی نہیں ہے، لیکن کسی کے اوپر اپنی پوری کہ بھائی اچھا اگر آپ کی فرینڈ نے آپ کو کوئی نوٹس بنا کے لیٹ سپوز دینے تھے، اس نے اور اگر آپ کا کوئی نقصان ہو گیا اس کی وجہ سے اور اس نے وہ کام کر کے نہیں دیا، تو ہم کئی دفعہ اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں جی اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا، اس نے یہ نہیں کر کے دیا. اس نے اگر آپ کی ہیلپ کرنی تھی کسی چیز میں اور اس نے ہیلپ نہیں کی، آپ کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے تھا. ہم نے تو کہا ہم تو ہر نماز میں ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہیں گے، رائٹ؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ Right. رائٹ. یس Yes. میم. Yes. اب آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس پوری سورہ کے اینڈ میں آپ کو ایک بہت امیزنگ حدیث قدسی سناؤں گی جس کا تعلق اس سورہ سے ہے. اس کی ہر ایک آیت کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں رپلائی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم دعا کرتے ہیں یہ والی تو اللہ تعالیٰ ہمیں رپلائی کرتے ہیں اس پہ، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دکھائیں ہم کو سیدھا راستہ. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا وہ راستہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. یہ جو ڈورز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈسٹریکشنز ہیں. کون کون سی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں؟ What do you think؟ ہماری زندگی میں کیا کیا ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں؟ جیسے تب کبھی کبھار قرآن پڑھنا ہوتا ہے، پھر شیطان آ کے کہتا ہے کہ قرآن مت پڑھو، چلو تھوڑی دیر اور ٹی وی دیکھ لو یا تھوڑی دیر اور کچھ اور کر لو. ویری گڈ. اور کیا ڈسٹریکشن؟ پیسے. ویری گڈ. پیسے ڈسٹریکشن ہے. اور یہی کہ جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں، کام یاد آتے رہتے ہیں کہ ابھی یہ بھی کام رہتا ہے، یہ کر کے نماز پڑھ لیں گے. اور ویری گڈ فیضا، ماشاء اللہ، ویری گڈ. اور کیا ڈسٹریکشن ہیں؟ اور انٹرٹین کے جو Right. سورسز ہیں ہم ان کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ویری گڈ. ویری گڈ. کمپیوٹر ہے. ہم کبھی کبھی اپنے فرینڈس کو بہت زیادہ پرائورٹائز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اوپر. ویری گڈ. صحیح، بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے مومنہ. ہماری زندگی میں بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا. ایک ڈسٹریکشن تو ہے جیسے ہاں سوشل میڈیا ہے، ٹی وی ہے، موبائل ایک دفعہ ہاتھ میں آ گیا، آپ کو یہ چیز کھول کے دیکھتے ہیں اور آپ پھر کچھ اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور کوئی اور میسج آ جاتا ہے اور کوئی اور پاپ اپ ہو جاتا ہے اور کچھ اور لائکس مل جاتے ہیں، کچھ اور ہو جاتا ہے اور ہم اس میں ڈسٹریکٹ ہو کے رہ جاتے ہیں. اور ہم کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وضو کر کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نماز پڑھنے اور آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے موبائل اٹھایا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک ڈسٹریکشن آپ کو پتہ ہے ہماری اپنی ذات بھی ہوتی ہے. ہم اپنی اچھا جی فٹنس کے اس کے اوپر اتنا زیادہ obsessed ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ویٹ لاس کرنا ہے اور ہم نے فلاں چیز کرنی ہے اور ہم نے ایسا لگنا ہے اور ہم نے ویسا لگنا ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں، یہ بہت ضروری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمہ ہے. لیکن اس کے اوپر اتنا زیادہ اپنے آپ کو اس کے بارے میں obsessed ہو جانا کہ نہیں بس مجھے بس اتنا سائز چاہیے اور مجھے یہ والا سائز پہننا ہے، صرف یہ چیزیں کھانی ہے، یہ چیزیں ہم نے نہیں کھانی ہے. اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، ہمارا فوکس صرف ہماری اپنی ذات ہو کے رہ جاتا ہے. اور جب اپنی ذات ہوتا ہے تو اس میں آپ کی فزیکل اپیرنس بھی آتی ہے، آپ کی مال کہ آپ نے کیا پہن رکھے ہیں کپڑے، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، یہ ساری ڈسٹریکشنز آ جاتی ہیں. پھر آپ کے فرینڈ جیسے کہ کہا کہ آپ کے فرینڈز بہت بڑی آپ کے ساتھ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے کیونکہ چلو چلو کوئی بات نہیں، آؤ بیٹھتے ہیں ذرا بات کرتے ہیں، ابھی تو ہے نماز میں وقت، اچھا ٹھیک ہے نا تم پڑھ لینا قرآن، بعد میں پڑھ لینا، رات کو پڑھ لینا، میں تو رات کو پڑھتی ہوں. آپ کا جو ٹائمنگز ہے وہ آپ چینج کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے. تو اس طرح کی مختلف ڈسٹریکشن ہماری زندگی میں ہر وقت رہتی ہیں. اور آپ اگر رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس قرآن ہے اور دوسری سائڈ پہ حدیث ہے جو کہ ہمیں سیدھا راستہ مستقل دکھاتے رہتے کہ دس وے پلیز، اس طرف جانا ہے. تو یہ ان ڈسٹریکشن سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. آگے آتا ہے
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. راستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ کا انعام ہوا. What do you think انعام ہوا؟ کیا ہے انعام؟ جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کیا ان کو جنت جو ہے وہ ایز اے ریوارڈ دی جائے گی. ویری گڈ. سیدھا راستہ کیا بیٹے؟ کون سی نعمتیں ہیں ہم جن کا اللہ تعالیٰ سے ذکر کریں کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھائیں جن پہ آپ کی نعمتیں نازل ہوئی. What do you think؟ وہ کون سی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ ان کے پاس بہت سارے پیسے تھے، ان کے پاس بہت بڑا گھر تھا. جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. بالکل، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی تھی. اور وہ کون لوگ ہیں؟ Prophet and his companions. انبیاء اور بالکل، Messengers. انبیاء اور رسول، میسنجرز. ویری گڈ. وہ لوگ جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام اترا ہے، جو گائیڈڈ لوگ تھے، اور وہ بھی، اور جنہوں نے ان کو فالو بھی کیا ہے، صحابہ، تابع، مطلب جو ان کے بعد لوگ آئے اور انہوں نے سیدھا راستہ اسی راستے پہ چلے جو کہ ان کو بتایا گیا تھا. تو ہم یہ مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا یا وہ جو گمراہ ہو گئے. کچھ اسکالرس کے مطابق جو مغضوب لوگ تھے جی غضب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غضب مطلب اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوئے. مغضوب علیہم کچھ اسکالرس کے نزدیک وہ لوگ ہیں، کرسچنز ہیں. کچھ کرسچنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی کچھ ایسے کرسچنز تھے جو کہ بہت اچھے تھے اور وہ صحیح اپنے دین کی ٹیچنگز کو فالو کرتے تھے. لیکن میجورٹی ان میں سے ایسے تھے جو کہ ڈسٹریکٹڈ تھے، جو کہ جب یہ سنتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے تھے، یا ایون آج بھی، تو وہ اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتے تھے. وہ ان کے پاس بس ایک کتاب آ گئی، انہوں نے اسی کو فالو کیا اور وہ اسی سے آگے بڑھے. جیسے ڈسٹریکٹڈ تھے وہ. اور الضالین جو تھے، ان سے مراد یہودی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ یہودی بہت اچھے تھے اور وہ اپنے وعدے کے بھی پابند تھے. جب رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے وہ اس میں بھی پختہ تھے. لیکن میجورٹی ایسے تھے جو کہ بالکل جو تھے اپنی ایروگینس میں. ایروگینس کیا تھی ان کی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پروفٹ تھے، ان کے 2 بیٹے تھے. ایک تھے حضرت اسماعیل اور ایک تھے حضرت اسحاق. تمام پروفٹ جو تھے وہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے آئے تھے. حضرت لوط، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، تمام جو تھے، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، یہ سب حضرت اسحاق کی نسل میں سے آئے تھے. اور جو دوسرے تھے حضرت اسماعیل، جن کے بارے میں آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا، جن کو حضرت ابراہیم جو تھے وہ زمزم والا واقعہ جو ہے، حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑ آئے تھے. تو وہ وہاں سے ان کی نسل میں سے، حضرت اسماعیل کی نسل میں سے صرف اور صرف ایک نبی آئے تھے اور وہ تھے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان دونوں میں تصل یہ تھی، تصل تو بیسیکلی بنی اسرائیل میں سے تھی. اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا. تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو بھی نبی آئے گا وہ ہم میں سے آئے گا، کیونکہ ہمیشہ نبی ہمارے میں سے آئے. یہ بنی اسرائیل میں سے کیسے، بنی اسماعیل میں سے کیسے آ سکتے ہیں؟ تو ان کو مسلمانوں سے یہ جیلسی تھی کہ یہ ان میں سے نہیں آ سکتے، یہ تو ہمارے میں سے آئیں گے. تو وہ اس چیز پہ بہت ایروگینٹ تھے کہ ہمارے پاس ہمیشہ سے نبی آئے ہیں، جتنی کتابیں آئی ہیں وہ ہمارے پاس آئی ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اللہ کے چوزن پیپل ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. ایون قرآن میں آگے جا کے بھی اس طرح آتا ہے کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، لیکن اگر صرف چند دن کے لیے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں دنیا میں بھی حسنات دے، بہتری دے، اور آخرت میں بھی دے. اور وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں چلو کچھ دنوں کے لیے چلے جائیں گے جہنم میں. تو جو ڈسٹریکٹڈ لوگ تھے اور
جو ایروگنس میں آ کر جنہوں نے اس میسج کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو نہیں پہچانا. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مستقل یہ دعا کر رہے ہیں کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے، ان کا شکر ہے کہ جو تمام عالمین کے رب ہیں، جو الرحمن الرحیم ہے، جو ہم سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، جو ہماری کیئر کرتے ہیں، جو بے انتہا محبت کرتے ہیں ہم سے. مالک یوم الدین، جو کہ روز جزا کا مالک ہے. یا یہ ایک بہت بڑی آپ کو پتہ ہے تسلی ہے ان لوگوں کے لیے، اگر ان کے کسی کے ساتھ بھی زندگی میں جن کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی ہوئی ہو، ان کے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن پورا حساب قائم ہوگا، اور اس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر نبی تک یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے. اس دن کی سختی اتنی ہوگی. پھر ہم یہ اللہ تعالیٰ سے اکنالج کر رہے ہیں آج اور آئندہ کے لیے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ غصے ہوئے، جن سے آپ ناراض ہوئے اور جو گمراہ ہو گئے. ان لوگوں کا راستہ نہیں. آمین، یہ بہت ضروری ہے کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی، وہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب پڑھتے ہیں، اگر ہم نالج دین کا حاصل کرنے لگے تو ہمیں اندازہ ہو کہ قدم قدم پہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمیں نیکیاں دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈسٹریکشنز میں پڑے رہتے ہیں، ہم اپنی ارد گرد کی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، ہم ٹی وی میں، بکس میں، اور اللہ معاف کرے مطلب سیلیبریٹیز ہیں ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. کوئی کسی نے آئیڈلز بنائے ہوئے ہیں اپنے، کوئی فٹ بال وغیرہ کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی گیم کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی میک اپ آرٹسٹ کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی فیشن ڈیزائنر کو پسند کرتا ہے. ہم ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، ہم ان چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے دین کی طرف بلا رہے ہیں. ہر نماز میں ملٹیپل ٹائمز ہم سے یہ دعا کہلوا رہے ہیں کہ ہمیں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، ہم سب انسان ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن بار بار نماز جو ہے وہ ایک ریمائنڈر ہے، اور ہم پلٹ پلٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم آمین کہتے ہیں تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانٹا بھی چبھتا کسی کو اور وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات ہے کہ وہ، آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کسی گناہ کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ ہماری برائی لکھی نہیں جاتی جب تک کہ ہم وہ کر نہیں لیتے، اور جب ہم اچھائی کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ اینجلز ہمارا لکھ لیتے ہیں، اور وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرتے کہ ہم وہ خود سے اچھائی لائیو کریں. یہ بات پتہ ہے آپ لوگوں کو نہیں. کہ جب بھی ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، صرف ارادہ کرتے ہیں، اچھا کرنے کا سوچتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، تو اینجلز ہمارے لکھ لیتے ہیں، جو ہمارے رائٹ سائڈ پہ اینجل ہیں وہ لکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا. اور جب ہم اس کا ارادہ کرتے، جب برائی کا ارادہ کرتے ہیں، جب تک ہم وہ کر نہیں لیتے وہ لکھتے نہیں. تو یہ بہت بہت بڑی اس سورہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت، رحمت، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کتنی پرواہ کرتا ہے. اگر وہ ہم سے، اگر ویسے آپ دیکھیں گے اتنے فاصلے پہ ہیں، اتنی بڑی کائنات ہے، اتنے دنیا میں لوگ ہیں، لیکن وہ بیک وقت سب کو سنتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں. اچھا، اب ایک منٹ، یہ جو حدیث قدسی تھی، یعنی کہ جو حدیث قدسی بیسیکلی ہوتی ہے کہ جو قرآن میں شامل نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو، اس الصلاۃ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سورہ کو،
میں نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان. میرے my servant shall have what he has asked for. اس کو مل جائے گا جو اس نے مانگا. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری عظمت بیان کی اور اس نے سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو میرے سامنے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرا بندے کو مل جائے گا جو مانگے گا. My servant will have what he has asked for. پھر ہم جب ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. آپ جب بھی دعا پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آپ کو ملتا ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کر دی ہے اور اس میں یہ سورہ پڑھنا فرض کر دیا ہے کہ ہم اپنے لیے ہدایت مانگیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہیں. ہاں جی اب آپ لوگ سوال پوچھیے. بلکہ میں ایک سوال پوچھتی ہوں, آپ لوگ یہ بتائیے مجھے کہ آج کی اس سورہ سے آپ نے کیا کیا سیکھا ہے. آج جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں آپ نے کیا سیکھا ہے. Miss, we have to keep us away from our distractions. ویری گڈ ماشاء اللہ, ویری گڈ صاحبہ. اور جب بھی ہم کو کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے ہم مانگ سکتے ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ. مجھے یہ بتائیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے بارے میں آپ کو کیا پتہ چلا. یہی اللہ کہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت بہت عظیم ہے اور وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ویری گڈ ماشاء اللہ. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے اور ہدایت مانگتا رہے بیکاز اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں بٹ جب تک ہم مانگے گا دور نہیں ہوتے ہیں. ویری گڈ مومنہ, ویری گڈ پوائنٹ. Allah Ta'ala loves us more than 70 mothers. ویری گڈ, بالکل صحیح کہا. اور اللہ تعالیٰ اور نے اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. ویری گڈ. جی زائبہ. اللہ تعالیٰ is the most merciful. ویری گڈ. دا موسٹ مرسیفل کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ جی جیسے آپ نے کہا کہ وہ 70 موم سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ سے بھی کہیں زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اور کیونکہ انہوں نے ماں باپ کو بھی بنایا ہوتا ہے تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اس لیے قرآن میں ملٹیپل ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بعد ماں باپ کی اطاعت کے لیے کہا ہے, ماں باپ کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے. اس میں جو بہت ہی امیزنگ مجھے جو الفاظ لگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لور یور ونگز, اپنے پر جھکا دو ان کے سامنے. یہ آپ یہ سوچئے. جی بیٹے بولیے. جی اقرا. اللہ پاک ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. بالکل, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر چیز سے, ہمارے ہر عمل سے, ہمارے ہر کال سے, ایون جو چیز ہم دل میں سوچتے ہیں جو ہم کبھی کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. وہ دلوں کے غیب کا علم جانتے ہیں, وہ دلوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس پہ وہ ہماری پکڑ نہیں کرتے. یہ اس سے بھی زیادہ یہ ایک اور ان کی محبت کی اگزامپل ہے کہ وہ اس پہ ہماری پکڑ نہیں کرتے. ایک دفعہ کچھ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہمارے ذہنوں میں کچھ ایسے خیال آتے ہیں, ڈاؤٹس ہوتے ہیں نا, جیسے شیطان بھی ڈالتا ہے, انسان کے اپنے نفس میں بھی ایسے سوال ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں ایسے سوال آتے کہ ان کو بیان کرنے سے پہلے ہم مر جانا پسند کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ایمان ہے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان رکھیں اور وہ آپ کے دلوں کے خیالات پہ, آپ کے دماغ میں کوئی ایسی چیز آتی ہے ان پہ آپ کی پکڑ نہیں کرتے.
تو انشاءاللہ اب جب کبھی بھی آپ لوگ نماز میں، اور نماز پابندی سے پڑھنی ہے. نماز ایک وہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. تو یہ ایک بہت اسٹرانگ بانڈ ہے، ایک بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم تمام لوگوں کا ہے، اور یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ انہوں نے یہ چیز ہم پہ فرض کر دی ہے. آپ یہ دیکھیں یہ کتنی امیزنگ بات ہے کہ ہم پر ثواب لینا فرض کر دیا گیا ہے، ورنہ اس کا ثواب مطلب معاذاللہ کسی اور کو تو نہیں جا رہا ہوتا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. اس پوری نماز کا 5 وقت کنیکشن کا کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ صرف اور صرف ہماری اپنی ذات کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، رائٹ؟ اور تو کسی کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا. اور اس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے فرض کر دیا کہ آپ نے مسٹ مجھ سے کنیکٹ کرنا ہے. 5 دفعہ میں بلاؤں گا، 5 دفعہ حاضر ہونا ہے نا؟ یس. اور آئی ایم شیور آپ لوگ سب لوگ ضرور پابندی کرتے ہوں گے، اپنی پوری کوشش کرتے ہوں گے کہ نماز مس نہ کریں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ مسلمز اور نان مسلم میں فرق ہی نماز کا ہے. مجھے ایک بڑی اچھی ٹپ ملی تھی اپنی امی سے. انہوں نے کہا تھا کہ نماز کے لیے جو سب سے مشکل چیز لگتی ہے نا وہ ہوتا ہے وضو. اور اگر آپ جب بھی واش روم میں جائیں آپ وضو کر کے نکلیں، آپ ہر وقت باوضو رہیں گے، آپ کے لیے نماز آسان ہو جائے گی. ایک تو آپ کو ویسے ثواب اس کا ملتا رہے گا، اور آپ کے لیے نماز آسان ہو جائے گی. جب نماز کا وقت ہوا آپ نے نماز پڑھی. تو یہ بہت اچھی ٹپ مجھے لگتی ہے. تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی میں جاؤں واش روم میں، آپ جائیں، آپ وضو کریں، اور آپ ہر وقت باوضو ہیں. جب نماز کا وقت ہوا تو آپ کے لیے نماز آسان ہو جاتی. ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.